بائیپولر ڈس آرڈر، ایڈکشن، یہ جو اس طرح کی النیسز ہیں، کرونک النیسز ہیں، اس میں یہ چوائس تو نہیں ہے نا کہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ایسا تو نہیں ہے نا. ٹریٹمنٹ اگر نہیں ہوگی اور اگر شفا نہیں ہوگی تو تکلیفیں پھر فیس کرتے رہنے پڑیں گی. یہ تکلیف دہ بات ہے. بھائی ہر وہ پیشنٹ پرٹیکولرلی جن کا ٹریٹمنٹ ان کی مرضی کے خلاف شروع ہوتا ہے، اور ظاہر ہے پیشنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ تو مرضی کے مطابق علاج کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تو علاج ان کی مرضی کے خلاف سٹارٹ ہو جاتا ہے. یعنی ایڈکشن میں ٹریٹمنٹ کی باؤنڈریز بھی اتنی ڈیفائنڈ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بھی منوور نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں گے تو لٹک جائیں گے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جیسے ڈائبٹیز میں ہے کہ گلوکوفیج ڈاکٹر احمد صاحب دے دیں، ڈاکٹر نوید صاحب دے دیں، ڈاکٹر امتیاز صاحب دے دیں، ڈاکٹر جاوید صاحب دے دیں، یا ڈاکٹر عامر صاحب دے دیں. سر گلوکوفیج تو وہی ہے نا، میٹفارمن تو وہی ہے نا. لیکن سر ایڈکشن میں اور موڈ ڈس آرڈر میں عجیب سا معاملہ ہے. دو وجوہات سے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں یا ہاسپٹلس کہتے ہیں. پہلا ہوتا ہے کہ انہیں کسی دوسرے ڈاکٹر کے طرف ریفر کرنا ہوتا ہے، جسے ریفرل بولتے ہیں، تو وہ تو اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. جیسے ہم نے جب آپ کی کوئی ڈینٹسٹری کی یا کوئی اور ٹریٹمنٹ کرانی ہو، یا آپ کی کوئی امیجنگ ہو یا ٹیسٹ ہو، تو ہم دوسرے انسٹیٹیوشن سے ہیلپ لے لیتے ہیں نا. یا اگر ہمیں کسی لیور اسپیشلسٹ کو دکھانا ہو تو ہم پروفیسر آفتاب محسن صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، سر کے دوست ہیں وہ آ بھی جاتے ہیں، کبھی ہم ان کے پاس بھی پیشنٹ کو بھیج دیتے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے مگروں لانا، تھوڑا سا کام کو مشکل دیکھنا اور کہنا سوچنا کہ جی بلال، تھوڑا سا کام کو مشکل دیکھنا اور سوچنا کہ یار اس مریض سے جان ہی چھٹ جائے تو اچھا ہے. اچھا یہ والا گڑبڑ دوسری بیماریوں میں چل جاتی ہے، دوسری النیسز میں اگر مریض کو مگروں لا دیا جائے تو پھر دوسرے ڈاکٹر صاحبان ہیلپ کر دیتے ہیں. لیکن ایڈکشن میں یہ سٹائل کام ہی نہیں کرتا. موڈ ڈس آرڈر میں، ایڈکشن میں تو یہ ہے کہ جب تک ڈاکٹر صاحبان، کاؤنسلر، سائیکالوجسٹ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے اور یہ سوچ کے ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے کہ مشکل فیس کرنی پڑے گی، اس وقت تک آپ پیشنٹ کی خدمت ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ میں آنے سے پہلے ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کتنی مصیبت میں ہوتے ہیں پیشنٹس. انہیں جب نشہ کرنا ہوتا ہے تو انہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ انہیں لڑنا پڑتا ہے، انہیں چوری کرنا پڑتی ہے، انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، انہیں پتہ نہیں کیا کیا، وہ بہت مجبور ہوتے ہیں بیچارے. تو پھر یہ سب کر کر کے نا انہیں یہ سارے کام کرنے آ جاتے ہیں. اب جب پیشنٹس کی یہ والی پریکٹس ہو تو کوئی بھی ایڈکشن ٹریٹمنٹ پروفیشنل یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ جب تک کام آسان ہوگا اس وقت تک میں کروں گا، اور جب کام مشکل ہوگا ہمارے پاس تو یہ چوائس بھی. آپ ایون ڈاکٹرز کا یا اسٹاف، ہاسپٹل اسٹاف کا یہ رویہ پیشنٹ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا کہ وہ سوچیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے. جب آپ ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں نا، بھلے آپ پیشنٹ ہوں، بھلے آپ ڈاکٹرز یا دوسرے اسٹاف ممبرز ہوں ہاسپٹل کے، یا آپ فیملی ممبرز ہوں، آپ کو اس ذمہ داری کو نبھانا پڑتا ہے. آپ کے پاس پھر اس چیز کا کوئی، پھر ان کے پاس، ان میں سے کسی کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی کہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہو یا تو پھر کر لیں گے. کرنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بلیویبلٹی فیکٹر بہت ہائی ہوتا ہے. یعنی موڈ ڈس آرڈرز اور ایڈکشن میں مبتلا لوگ جب دوسروں سے بات کرتے ہیں نا تو دوسروں کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، کچھ دیر میں ایسا ہی ہوگا جیسے یہ کہہ رہے ہیں. شک انہیں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اچھا پاسبلٹی ان کے دماغ میں بھی ہوتی ہے، لیکن انہیں پکا نہیں پتا ہوتا. اینڈ دے ought to believe، کیونکہ جنہیں ایڈکشن کا سامنا ہوتا ہے ان کا بلیویبلٹی فیکٹر بہت ہائی ہوتا ہے. دوسرے لوگ ان پر یقین کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح والا یقین نہیں ہوتا. دیکھیں ایک ہوتا ہے سائیکوسس فل بلون، جس میں انسان ڈیلوژنل ہو جاتا ہے، پیرانوائڈ ہو جاتا ہے اور
ہیلوسینیٹ کرتا ہے، یعنی اسے چیزیں دکھائی دیتی ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ہوتی نہیں، ایسے خیالات آتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور ہر وقت کا وہم اور شک حد سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے. ایک بیمار کیفیت پریویل کرتی ہے نا تو ڈاکٹر صاحبان، سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ نے دے ریفر ٹو اٹ ایز سائیکوسس. لیکن جو نشے کے مریض ہوتے ہیں نا وہ ٹرانزینٹ چھوٹے موٹے سائیکوسس سے گزرتے رہتے ہیں. یعنی نشہ کیا ہے، اچانک فیلنگ ہی چینج ہو گئی ہے. اگر اس سے پہلے انتہائی پین ہو رہی تھی، کوئی چوٹ لگی ہوئی تھی، تو نشہ کرتے ہی لگا ہے کہ ٹھنڈ پہ گئی ہے. موڈ جو بہت خراب تھا اچانک لگتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا. لیکن جو سائیکوسس میں بندہ ہوتا ہے نا، جو اس کے دماغ میں بیمار سوچیں اور یہ ڈیلوژنل تھاٹس ہوتے ہیں وہ انہیں صحیح مانتا ہے. سر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو نروس سسٹم کو چوٹیں لگی ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں. کئی مرتبہ نشہ چھوڑنے سے وہ ٹھیک ہوتا ہے، کئی مرتبہ نشہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، دوائی بھی کھانا پڑتی ہے، اور کئی مرتبہ نشہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، دوائی بھی کھانا پڑتی ہے، نیا لائف سٹائل بھی اپنانا پڑتا ہے، اور انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سائیکوسس اتنا شدید ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ اپنا اوریجنل نشہ نہ بھی کیا جائے، صرف سگریٹ پی لیا جائے یا غصہ مسا کر لیا جائے تو بھی سائیکوسس ٹریگر ہو جاتا ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی کے نروس سسٹم کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کس حد تک پہنچا ہے. کیا وہ نقصان بہت پروفاؤنڈ ہے یا درمیانے درجے کا ہے؟ اٹ ڈپینڈ. اچھا، کئی مرتبہ نشے کی بیماری کے میں رہنے کے بعد جو نروس سسٹمز، نرو اینڈنگز اور پورا اعصاب کا سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ مس فائر بھی کرتا ہے کچھ عرصہ، اور کچھ ایسی سینسیشنز فیل ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی. جیسے دیکھیں، ایڈکٹ کے سسٹم کا مطلب ہے ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا ہیومن جس کو ڈرگز یا نشہ راس نہیں آتا. وہ کرے گا تو اس کا سسٹم ہل آ جائے گا، نمبر 1. نمبر 2، وہ سوچے گا ایسے کہ میں تو نشہ کر سکتا ہوں، ایسے ہی میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو ریالٹی میں اور اس کی سوچ میں بڑا ہی 180 ڈگری کا فرق ہوتا ہے. یہ جو ایڈکٹیو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ یہ سوچ سکتا ہے کہ جتنا نشہ میں کر رہا ہوں نا وہ ابھی کم ہے، یا میرے کیوں. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر پیشنٹ کے ارد گرد یا خیالوں میں یا انڈرسٹینڈنگ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ برباد ہوتے ہیں، اور اس کے ارد گرد نہ ہوں تو اسٹریٹ ایڈکٹس تو نظر آ ہی جاتے ہیں نا، گرے پڑے، تکلیف میں، پریشانی میں، سود بے سود پڑے ہو. ٹھیک. دوسرا، کوئی بھی ایڈکٹ جتنی ڈرگ کر سکتا ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ کرنا چاہتا ہے. اب ظاہر ہے قدرت کو، ایڈکٹ کو اس انسان کی زندگی بھی تو عزیز ہوتی ہے نا، تو قدرت کے کچھ ایسے میکنزمز ہیں کہ ایک خاص حد سے زیادہ کوئی ڈرگ کر ہی نہیں سکتا. وہ پاس آؤٹ ہو جائے گا، وہ انکانشیس ہو جائے گا، وہ کچھ ہو جائے گا ایسا کہ نشہ کرنے کا سلسلہ وقتی طور پر وہ سٹریک ٹوٹ جائے. لیکن جو اس کی خواہش ہوتی ہے، یاد رکھیں، ایڈکشن از an illness which reprograms you as a human. یہ آپ کے دماغ کو نئے سرے سے پروگرام کر دینے والی illness ہے، اور جتنا کوئی نشہ کر سکتا ہے نا اس سے زیادہ اس کے اندر خواہش ہوتی ہے. وہ تو اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ تو بوریوں کے حساب سے نشہ کر لے. خدا کا شکر ہے کہ وہ کر نہیں سکتا، ورنہ تو وہ پھڑک جائے. کیونکہ ایڈکشن اس چیز کا نام ہے کہ نشہ میں ہینڈل نہیں کر سکتا، لیکن جو میرے اندر نشہ کرنے کی ڈیزائر ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، وہ بھی میں ہینڈل نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس قدرت کو منظور ہوتا ہے کہ اس انسان کی جان نہ چلی جائے، تو پھر ایسے میکنزمز ان پلیس ہیں کہ وہ بندہ ایک خاص حد سے زیادہ جتنی مرضی ڈیزائر ہو نشہ کر ہی نہیں سکتا. وہ قدرت اس میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتی ہے. یہ بھی جو ہے نا کہ بندہ اک گیا ہوتا ہے، کھپ گیا ہوتا ہے کہ نہیں میں نہیں بس. ویسے زیادہ پانی پینے سے یا لیمن یوز کرنے سے یا اور کوئی شارٹ کٹس، یہ ضرور باتیں ہیں. لوگ جیسے ORS پینے سے نشے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر تو وہ جو
کر سکے گا وہ وہی کرے گا. لیکن اب وہ ظاہر ہے اپنے ذہن سے جو بھی مناسب سمجھے گا وہ کرے گا. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اٹ ڈز ناٹ ورک. نشے کی بیماری میں صرف ایک چیز کام کرتی ہے, نشے کو بھی چھوڑ دینا اور نشے کی زندگی کو بھی چھوڑ دینا, نشے کے رویوں کو بھی چھوڑ دینا. آپ کو پتہ ہے ایک ٹرم ہے نشے کا مریض یا نشئی, اور دوسری ٹرم ہے نشئی رویے. جب انسان نشہ کرتا ہے نا تو جو لوگ نشے کے اگینسٹ بات کرتے ہیں نا وہ اس کو زہر لگتے ہیں, لیکن وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے تو کئی دفعہ انہیں خوش کرنے کے لیے نا نشے کی شان میں گستاخی بھی کرتا ہے. لیکن جو مریض نشہ کرتے ہوئے نشے کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ ایسا اوپر اوپر سے ہی کرتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ نشے کو برا کہا جائے تو ایسا کہنے سے بھی انہیں کچھ ایکسٹرا دن نشہ کرنے کے مل جائیں گے, تو پھر وہ نشے کو برا کہنے لگتے ہیں. بلکہ اگر ان کے سامنے نشے کا نام لیا جائے جیسے شراب ہے یا چرس ہے یا حشیش ہے یا جو بھی ہے تو وہ کہتے ہیں نا میرے سامنے یہ نام نہ لے. تو پھر ان کے گھر والے ایک عجیب و غریب فریز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں نشے کا نام لینے کی بجائے. وہ کہتے ہیں وہ گندی چیز, حالانکہ انہیں چاہیے کہ جو مسئلہ ہے گفتگو کرتے ہوئے اس کا نام لیں. If we do not name our problem, how would we address our problem? جو جیسا ہینڈل ہوتا ہے اسے ویسے ہینڈل کرنا. اگر کوئی غصے سے ہینڈل ہوتا ہے تو اسے غصہ کر کے دکھانا. اگر کوئی کسی کے لیے قسم اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ان چیزوں کا ہے تو اس کو استعمال کرنا. کسی پر ویٹو یا کیٹو تھریٹس کام کرتے ہیں تو ویٹو اور کیٹو تھریٹس کا استعمال کرنا. ویٹو دیکھیں جو ارلی ایج کی یا ینگ ایج کی ایڈکشن ہے نا اس میں کوئی ایک دو نشے ہوتے ہیں جو پیشنٹ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, لیکن سامنے کچھ بھی آ جائے تو ہاتھ روکنا مشکل ہے, بلکہ کافی مشکل ہے. یعنی اگر کوئی پیشنٹ ایڈکشن کی بیماری ہی بریکیں فیل ہو جانے کی بیماری ہے, لائک ادر موڈ ڈس آرڈرز, دیٹ ایڈکشن از اے موڈ ڈس آرڈر, اور موڈ ڈس آرڈر میں بندے کی بریکیں نہیں ہوتی. یعنی اگر وہ اپنے آپ کو روکنا بھی چاہے تو اس کے لیے رکنا ممکن نہیں ہوتا, اور وہ بڑی دفعہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے پر نہیں روک پاتا. یہ ایسے معاملہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہوتا. جو ایکشن پرنسپلز ہیں نا یا ڈویبل ٹاسک ہیں ان سے ریکوری کا بہت گہرا تعلق ہے. ریکوری کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے خاص کہ آپ کو یا مجھے احساس ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ احساس نہ ہو, ایلوژن ہو, کوئی لوری ہو جو ہمیں تھپک کے سلا رہی ہو, ہماری توجہ ہمارے کام سے ہٹا رہی ہو. روڈنس بھی دو طرح کی ہوتی ہے عثمان بھائی. ایک ہوتی ہے اچھی والی روڈنس جس کو ہم برداشت کر جاتے ہیں, ذرا پیلیٹیبل ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے آل آؤٹ روڈنس. تو ٹریٹمنٹ میں آنے کے بعد پیشنٹس یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اب ان کے لیے جو آل آؤٹ نیسٹی قسم کی روڈنس ہے وہ اتنی فیوریبل نہیں ہے, تو وہ اچھی قسم کی روڈنس کرنے لگتے ہیں. دیکھیں وہ موڈ خراب نہیں ہوتا, انہیں صبح کے وقت موڈ ڈس آرڈر کی وجہ سے کم انرجی فیل ہو رہی ہوتی ہے, وہ اتنے اپ اینڈ رننگ نہیں ہوتے, وہ اتنے اپ بیٹ نہیں ہوتے. لیکن جو شام اپروچ کرتی ہے تو وہ اپ اینڈ رننگ, اپ بیٹ, انرجیٹک ہوتے ہیں. اور یہ ولنریبلٹی ہے, اور اس کے بارے میں انہیں ایک نیور لائف سٹائل اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیلدی لائف سٹائل ہے. یعنی دن میں اپ اینڈ رننگ ہونا اور پھر شام رات میں ریلیکس ہو جانا. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے
کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔